کل عرض کیا تھا کہ انقلاب نام ہے تبدیلی کا، اور اگرچہ انقلاب کا لفظی معنی ہر قسم کی تبدیلی ہے، وہ کردار میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ انسان کے علم و معرفت میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ انسان کے انفرادی زندگی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ انسان کی سماجی زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ نظام حاکم کی تبدیلی، انسانی سماج پر، انسانوں پر جو سیاسی نظام حاکم ہے اس کی تبدیلی، ایک جو معنی ہے اس کا رائج انقلاب کا وہ یہی ہے۔ اور اس معنی میں اگر ہم اسلامی انقلاب پر گفتگو کرنا چاہیں تو کیا محرکات ہو سکتے ہیں ایک انقلاب لانے کے؟ کیوں ایک حکومت اس کا تختہ الٹا جائے، سیاسی جو انتظامات ہیں جنہیں پولیٹیکل ارینجمنٹس کہتے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ نئے پولیٹیکل ارینجمنٹس لائے جائیں؟ اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا محرک کل عرض کیا تھا وہ یہ کہ انسان کی عظمت جس نظام میں نہ ہو، انسان کی کرامت جس نظام میں نہ ہو، انسان کی آزادی جس نظام میں نہ ہو، وہ کرامت، وہ آزادی، وہ عظمت جو انسان کو خدا نے دی ہے، جس نظام میں انسان کی، عوام کی وہ منزلت اور وقار نہ ہو، اس نظام سیاست، اس نظام اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ضروری ہے، اور اس کی جگہ اسلامی نظام کو لے آنا جو انسان کو اس کا مقام و منزلت عطا کرے۔ دوسری بات اور دوسرا محرک جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ اگر کسی حکومت میں، اگر کسی اسٹیٹ میں انسان کو یہ اپرچونٹی میسر نہ ہو، یہ فرصت میسر نہ ہو کہ انسان کے لیے رہن سہن کا، انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ خدا نے پسند کیا ہے، جسے ہم ایک کلمے میں دین کہتے ہیں، اور خدا نے فرما دیا ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اگر کسی مملکت میں، اگر کسی حکومت میں جس کی رعایا مسلمان ہو، جس کی رعایا دیندار ہو، جس کی رعایا مسلمان اور صاحب ایمان ہو، لیکن وہ حکومت، وہ پولیٹیکل ارینجمنٹس اگر آڑے ہوں اس اسلام کو بطور ایک طرز حیات اپنانے کے، تو اس نظام کو گرانا یہ انسان کا اور مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے، اور اس کی جگہ ایک صالح نظام کو لے آنا یہی ہے انقلاب۔ آج تیسرا عامل، تیسرا محرک کہ اگر وہ کسی سماج میں ہو، کسی اسٹیٹ میں ہو، کسی حکومتی نظام میں ہو، تو مسلمان امت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرے، اس نظام کو گرائے، اس کی جگہ نیا نظام لے کر آئے۔ وہ عامل کیا ہے؟ در حقیقت وہ عامل بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی دو اصول جو کل بیان ہوئے انہی کی تجلی کا نام ہے۔ دیکھیں، خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جب تخلیق فرمایا، خلق فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم کا انسان کے سر پر تاج پہنا دیا، اور انسانی کرامت کا اظہار
انسان کے علم اور ارادے کو بنا دیا، انا جعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ سمع و بصر جو انسان کے علم و آگہی کی علامت ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان ایک صاحب اختیار و ارادہ موجود ہے، اور اسی ارادے کی بنیاد پر انسان تمام اس کائنات کی مخلوقات پر برتری پاتا ہے۔ تو یہ جو سارے کریڈٹس دے دیے خدا نے، اب اس دھرتی پر خداوند تبارک تعالیٰ نے اس زمین پر جب انسان کو اتارا تو پہلا منصب انسان کو من حیث الانسان خدا نے دیا۔ وہ منصب کیا تھا؟ پہلا منصب انسان کو خداوند تبارک تعالیٰ نے جو عطا کیا، وہ اس زمین پر خدا کی طرف سے انسان کی زمین پر خلافت ہے۔ پہلا منصب جو انسان کو خداوند تبارک تعالیٰ نے وہ ساری کرامتیں جو دی تھیں، وہ اس کی نیچر میں تھیں، وہ اس کی ماہیت میں تھیں، وہ اس کے اندر تھیں، وہ اس کے سیلف میں تھیں، وہ اس کی ایگو میں تھیں، وہ اس کی خودی میں تھیں۔ لیکن یہ انسان جب اپنے اس سیلف کے ساتھ، جب اس اپنے باطن کے ساتھ، جب اس اپنی انسانی نیچر کے ساتھ، جب اس انسانی نفس کے ساتھ، جب اس انسانی خودی کے ساتھ اس زمین پر اترا، تو کس حیثیت سے خدا نے اتارا کہ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ دیکھو انسانیت کے لیے خدا نے جو منصب پسند کیا وہ منصب خلافت ہے۔ تو پہلا منصب انسان کے لیے آ گیا خلافت۔ اس خدا کی زمین پر انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ نہ کہنا کہ یہ خلافت یہ مختص ہے حضرت آدم کے ساتھ، یہ خلافت مختص ہے حضرت نوح کے ساتھ، یہ خلافت مختص ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، یہ خلافت مختص ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، یہ خلافت مختص ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہ خلافت مختص ہے حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے اوصیاء کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے کہ خلافت ان ہستیوں کی ہے، لیکن یہ خلیفۃ اللہ کا اکمل مصداق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ آپ سے خدا کی خلافت سلب ہو گئی، نہیں، اس کائنات میں خلیفۃ اللہ کا کامل ترین مصداق وہ ہیں انبیاء و اوصیاء و ائمہ پر، اس خدا کی دھرتی پر، اس بحر و بر پر، اس ہوا پر، اس فضا پر، اس زمین پر، ان کہکشاؤں پر، ان سمندروں پر، ان دریاؤں پر، اس کائنات کے اس عالم رنگ و بو کے کونے کونے پر، جہاں جہاں جس انسان کا ارادہ و اختیار چلتا ہے، اپنی ٹیریٹوری میں، اپنی سلطنت میں ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ جہاں تک میرے وجود پر میری سلطنت ہے، میری حکمرانی ہے، میں اپنے وجود پر خلیفۃ اللہ۔ جہاں تک میرے گھر پر، میرے اہل و عیال پر میری سلطنت ہے، وہاں میں خلیفۃ اللہ۔ جہاں میرے رفقائے کار پر، جہاں میرے محل کار میں، جہاں میرے ادارے میں،
جہاں میری تحت جو بھی پوسٹ ہے وہاں جب میں بیٹھا ہوں، اگر میں باپ ہوں تو باپ کی حیثیت میں خلیفۃ اللہ، اگر میں باس ہوں تو اس حیثیت میں خلیفۃ اللہ، اگر میں ایک کوئی عام وہ ملازم ہوں تو جو بھی میرا دائرہ کار ہے اس میں خلیفۃ اللہ، اگر میرے پاس ایک کنال زمین ہے تو اس زمین پر میں خلیفۃ اللہ، اگر میرے پاس ایک مربع زمین ہے تو اس زمین پر میں خلیفۃ اللہ، اگر میرے پاس ایک ایکڑ زمین ہے تو اس زمین پر میں خلیفۃ اللہ۔ ہاں میری خلافت وہ ذیلی ہو سکتی ہے، وہ طفیلی ہو سکتی ہے، میرے اوپر پھر کوئی خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، اور جس کی ساری کرۂ ارض پر، اور نہ فقط کرۂ ارض پر 7 افلاک پر خلافت ہوتی ہے، وہ خلیفۃ اللہ جو یا رسول اللہ ہے یا رسول کی جانشینی میں علی ولی اللہ ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کبھی اس منصب سے جدا نہ سمجھ جو خدا نے تجھے دیا ہے، جو خلعت تجھے خدا نے پہنائی ہے، اور وہ خلعت ہے خلیفۃ اللہ کی خلعت۔ لہٰذا خلافت کا خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا۔ ایک یہی آیا جو خطبے میں تلاوت کی، جو خطبے کے بعد تلاوت کی، کہ جب خداوند تبارک تعالیٰ نے آدم ابو البشر کو خلق فرمایا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 165 میں خدا نے عام خطاب میں ہر انسان سے خطاب میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو آدم کا منصب، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو نوح کا منصب، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو ابراہیم کا منصب، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو رسول خدا کا منصب، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ تو شیر خدا کا منصب۔ ان کا ہے لیکن وہ اعلیٰ سطح پر، لیکن جہاں جہاں تیرا ارادہ و اختیار ہے وہاں تو بھی خلیفۃ اللہ۔ لہذا ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفے بنایا۔ وہاں خلیفۃ اللہ واحد کا کلمہ تھا، یہاں خلائف جمع کا کلمہ استعمال کیا۔ تو اے انسان اپنے مقام کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان، خدا کی دھرتی میں تو خلیفۃ اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا سسٹم، کوئی بھی ایسا نظام جو تجھ سے تیری یہ شان چھین لے، جو تیری جو سلطنت کی حدود ہے اس میں تجھ سے خلافت الہی چھین لے، وہ پولیٹیکل سسٹم، وہ سوشل ارینجمنٹس، وہ اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے، اس کے سامنے اس کے رولز اور اس کے لاز اور اس کے آرڈر کو اوبے کیا جائے۔ نہیں، ایسی اسٹیٹ کو ڈس اوبے کرنا، اس کو گرانا، یہ پھر انسان کا فریضہ ہے، اور اس حکومت کے خلاف انقلاب بپا کرنا اسلامی انقلاب ہوتا ہے۔ جو اسٹیٹ آپ سے خلافت الہی کا منصب لے لے، خداوند تبارک تعالیٰ نے، اور جو منصب انسان کو اس دھرتی پر دیا، وہ قرآن میں یوں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا
عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد، ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض للہ، کہ یہ زمین خدا کی ہے، لیکن خدا کی اس زمین کی وراثت کس کے پاس ہے؟ خلافت انسان کے پاس، وراثت بھی کس کے پاس؟ یارثھا عبادی الصالحون۔ اس زمین کی وراثت کسے ملتی ہے؟ اس زمین کا وارث وہ نہیں جس کا بابا 100 ایکڑ کا مالک تھا، جس کا بابا مربوں کا مالک تھا، نہیں، یہ زمین اگر کسی کی میراث ہے تو عباد الصالحون، وہ خدا کے صالح بندے ہیں۔ اگر خدا کے صالح بندوں سے یہ میراث چھن جائے، ظالموں کے ہاتھ میں چلی جائے، صالح کے مقابلے میں طالح، فاسد، مفسدین کے ہاتھ میں چلی جائے، تو اے رعایا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اے صالحین اٹھو، ہاں، کہ تم سے تمہاری میراث چھن گئی ہے، اس پہ کوئی قابض ہو گیا۔ یہ سارے ڈکٹیٹر اگر صالح نہیں ہیں، مسند اقتدار پر آ گئے، تو انہوں نے صالحین سے ان کی میراث چھین لی ہے۔ تو ان لٹیروں کے خلاف، ان غاصبوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، اس سیاسی نظام کو، اس اسٹیٹ کو، اس اقتدار کو، اس سلطنت کو تاہ بالا کر کے صالحین کی حکومت قائم کرنے کا نام اسلامی انقلاب ہے۔ یہ ہے اسلامی انقلاب کی ایک اور بنیاد۔ تو جہاں بھی مسلمان ہوں گے وہ اپنا سٹیٹس دیکھیں گے کہ جو وراثت صالحین کی تھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اب میرا آپ کا فریضہ، ہم اپنے دائیں بائیں ذرا نگاہ دوڑائیں، اس زمین پر جن کی وراثت تھی یہ زمین ان کے پاس ہے یا نہیں؟ شراب خوروں کے پاس ہے، زناکاروں کے پاس ہے، مجرے کرنے والوں کے پاس ہے، تباہ کاروں کے پاس ہے، ظالموں کے پاس ہے، لٹیروں کے پاس ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اور جہاں بھی مسلمان ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میراث صالحین سے لٹ گئی، تو منزل کیا ہے، ٹاسک کیا ہے؟ ٹاسک اسلامی انقلاب ہے۔ تو خلافت اگر چھن گئی ہے تو انقلاب، وراثت اگر چھن گئی ہے تو انقلاب۔ اس کے بعد اگلا جو منصب تھا انسان کا وہ ہے امارت۔ معنی بتاؤں گا، خلافت، اس کے بعد وراثت، وراثت کے بعد کیا ہوئے؟ امارت۔ اور کل کے بیان میں کیا تھا؟ کرامت۔ تو پوری ایک لائن، ایک انڈیکس، ایک فہرست بن جائے گی عوامل انقلاب کی۔ پہلا عامل کرامت، دوسرا عامل دیانت، تیسرا عامل خلافت، چوتھا عامل وراثت، پانچواں عامل ہے امارت۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 61 میں ارشاد پروردگار ہوا، ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اس آیت سے جو استفادہ مفسرین عامہ نے کیا، عام مترجمین نے کیا، وہ اور ہے
اور جو استفادہ مکتب خمینی کے طالب علم نے کیا، مکتب علامہ طباطبائی کے طالب علم نے کیا، جو آج خود طالب علم نہیں بلکہ عالم اسلام کا مایہ ناز ترین اگر میں کہہ دوں فلسفی، عالم، فقیہ و عارف اس نے کیا، اس میں فرق ہے۔ عام مترجم نے ترجمہ کیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں اٹھایا، ابھارا، بنایا، خلق کیا، من الارض زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا کا بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اس خدا نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ لیکن جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو فعل یہاں خدا نے استعمال کیا ہے وہ باب استفعال ہے، استعمرہ بر وزن استفعل۔ اور علماء عرب جانتے ہیں کہ جب کوئی عربی زبان کا لفظ اس کی روٹس کو اس وزن پر لے جایا جائے تو ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے، اور اس میں طلب کا معنی آ جاتا ہے، مطالبے کا معنی آ جاتا ہے۔ تو استعمرہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تمہیں آباد کیا۔ آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں استعمرہ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کرامتیں دے کر، علم و ارادہ و آگہی دے کر، خلافتیں دے کر، تمہیں وراثتیں دے کر خدا نے تم سے مطالبہ کیا ہے، استعمرکم فیہا، کہ اب تم اس زمین کو تعمیر کرو، یہ تمہارا کام ہے، میرا مطالبہ ہے۔ اس زمین کو تعمیر کرو، اس زمین پر کلچر بناؤ، اس زمین پر انسانی تمدن بناؤ، اس زمین پر الہی تمدن کی تخلیق کرو، اس زمین کو آباد کرو۔ یہ خدا کا مطالبہ ہے، یہ خدا کی طلب ہے، اور یہی وہ مکان ہے جہاں دینی علم کی آیت اللہ جوادی عاملی ایک نئی ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں، ایک ایسی تعریف جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہر وہ علم دینی علم ہے جو زمین کی تعمیر کے لیے ضروری ہے، جو انسانی تمدن اور سویلائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ناظرہ قرآن ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ اصول فقہ ہو، چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز ہوں، چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو۔ آج جتنی فضیلت حوزہ علمیہ قم میں بیٹھے ہوئے ایک فقیہ کی ہے، اتنی فضیلت اس سائنسدان کی ہے جس نے وہ خیبر بنایا، میزائل خیبر، وہ سجیل بنایا جو آج عالمی استکبار کی ناک زمین پر رگڑ رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، جتنا مرتبہ اس عالم کا کام ہے نیت کا، ڈیپینڈ کرتا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بھی میزائل بنا رہا ہے، لیکن یہ غلبے کے لیے زمین پر فرعونیت کے لیے، لیکن وہ بھی میزائل بنا رہا ہے فرعون کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جب نیت بدل گئی تو اس کی نیند بھی اسی طرح عبادت ہے جیسے اس آیت اللہ کی نیند عبادت ہے۔ کیوں؟ اس خدا کی دھرتی کو تعمیر کرنا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نظام، طاغوتی نظام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، طاغوتی نظام جو قوم کے برین ہوتے ہیں ان کا قاتل ہوتا ہے، ان کو فلورش نہیں ہونے دیتا۔ کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم جس میں برین آپ کا، اس کو فلورش نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کو
آپ کی یونیورسٹی ہمیشہ زیر نگر، آپ کا مدرسہ زیر نگر، آپ کی فیکٹری زیر نگر، آپ کی اکنامکس زیر نظر، دوسروں کے، غیروں کے نہیں، بس سب کچھ غیروں کے ہاتھ میں، گویا یہاں پوری ملت میں کوئی برین ہے ہی نہیں۔ ہاں کیا وجہ ہے کہ اگر دنیا کی بڑی بڑی کمپیوٹر سائنسز کی کمپنیاں، ان کے پاس تو یہی انڈین پاک انڈیا برین، وہ وہاں بیٹھ کے دنیا کے اعلیٰ ترین سافٹ ویئر بنا رہا ہے، ایپس بنا رہا ہے، وہ یہاں اس ملک میں بیٹھ کر کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس ملک کی اسٹیٹ نے، میں اس ملک کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہاں بھی اسلام کے نام پر، اسلامی معاشروں پر، اسلام کے نام پر ہوں یا نہ ہوں، جو بھی اسٹیٹس ہیں، اگر انہوں نے اس زمین کی تعمیر میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی کہ تیل بھی نکالنا ہے تو باہر کی کمپنی آئے گی، گیس نکالنی ہے تو باہر کی کمپنی آئے گی، اگر کوئی ٹیکنالوجی ہے تو باہر سے آئے گی، اگر میڈیکل سائنسز ہے تو باہر سے آئیں گے، ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہی ہے اسلامی انقلاب، اور یہی انقلاب لائے تھے خمینی بت شکن۔ کیا آج دنیا پر ثابت کر دیا کہ نینو ٹیکنالوجی میں، آج کلونک کی دنیا میں، آج اسلحہ کی جو صنعت ہے اس میں، آج میڈیکل سائنسز میں، آج ہیومن سائنسز میں حرف اول اگر کسی کا ہے تو وہ ایران کی یونیورسٹیز کا ہے۔ کہاں شاہ نے کھڑا کیا تھا اور کہاں یہ انقلاب لے کر آیا۔ تو اگر یہ سٹیٹ نہ ہو تو عوام کا فرض کیا ہو جاتا ہے؟ عوام کا پھر فرض یہی ہوتا ہے کہ ایسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایسی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اور وہ حکومت لے آؤ، وہ سٹیٹ لے آؤ۔ ٹیلنٹ نہیں آیا اس قوم میں جو تمہارے ٹیلنٹ کو دنیا کا پہلے نمبر کا ٹیلنٹ بنا دے۔ کتنی فضول خرچیاں ان حکمرانوں کی۔ تعلیم کا بجٹ کتنا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں نا، ہمارا بجٹ جب بنتا ہے اس میں ایجوکیشن کے لیے کیا ہے اور کتنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا، اس کی کوئی وقعت اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور عامل، ایک دفعہ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اس کے بعد وہ عامل جو انقلاب کا عامل بھی ہے، اور جو اگر سٹیٹ ویسی ہے جیسی اسلام چاہتا ہے تو اس کی پھر ظاہر ہے اس کو اس کے سامنے سبمیشن کا عامل بھی ہے۔ وہ اگر اسی طے کی ردیف کو میں باقی رکھوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، تو میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا عامل انسانی کرامت، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا عامل وہ کیا تھا؟ دیانت، الہی دیانت۔ تیسرا عامل خلافت۔ چوتھا عامل کیا تھا؟ وراثت۔ پانچواں عامل عمارت۔ اور عمارت کو ہم عمارت کیوں کہتے ہیں؟ بناتے ہیں نا، تعمیر کرتے ہیں۔ جس چیز کو بنایا جائے اس کو کہتے ہیں عمارت۔ جو دنیا کو بنائے، جو دنیا کو آباد کرے، اسے یہ اسی پروسیس کا نام ہے عمارت۔ آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف نہ جائے، دنیا کی عمارت، اس دھرتی کی عمارت، یہ خدا کے خلیفہ کا کام ہے۔ اور اگلا کام ہے حفاظت، اپنی شان و شوکت کی حفاظت، اپنی کرامت کی حفاظت۔ کوئی لٹیرا، کوئی بھیڑیا، کوئی فرعون، کوئی کافر، کوئی مشرک، لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا۔
خداوند تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ خدا نے کافروں کو راہ ہی نہیں دیا کہ وہ اسلامی سماج پر، انسان مومن پر وہ کوئی غلبہ جمانے کا ان کو راستے ہی بند ہے. اور یہ راستے بند ہیں تشریعی، یعنی خدا کی شریعت یہ ہے کہ کسی طرح بھی اسلامی سماج پر، اسلامی سٹیٹس پر، مسلمان حکمرانوں، مسلمان جو سلطنت ہے، مسلمان زمینوں پر کافروں کا کسی طرح سے بھی کوئی آنا جانا ایسا جس میں انہیں آشیرواد حاصل ہو جائے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. جب بھی ایسا ہو کھڑے ہو جاؤ، اس بادشاہ کو اتار دو، جوتے مار کر اتار دو، اس نظام کو گرا دو. آج عالم اسلام کی مصیبت کیا ہے؟ کتنے مسلمان ممالک، 56-57 مسلمان ممالک، ان میں حکمرانی کس کی ہے؟ اب یہ آپ گلف سٹیٹس کو دیکھ لیں، کس کی حکمرانی ہے؟ زمین کس کی؟ اور وہاں پہ کھڑے ہوئے جہاز، وہاں پہ رکھے ہوئے میزائل، وہاں پہ رکھا ہوا اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہوتا ہے؟ اس سلطنت، اس سٹیٹ کے خلاف جو تنہا منادی ہے کس بات کی؟ فلسطین کی آزادی کی، قبلہ اول کی آزادی کی. تو جب بھی تمہاری زمین پر اے مسلمانوں قبضہ ہو جائے کس کا؟ کافروں کا، مشرکین کا، اور تمہارے نام نہاد حکمران وہ کٹھ پتلی ہوں، جن کی ڈوریں کوئی اور ہلاتا ہو، جن کے فیصلے کوئی اور کرتا ہو، تو اس وقت ضروری ہے انقلاب اسلامی برپا کرنا، صالحین کی حکومت قائم کرنا، مسلمانوں اور مومنوں کو اقتدار میں واپس لانا، جو کافر کو، جو مشرک کو کسی بھی فیصلہ سازی میں دخل انداز نہ ہونے دے. مسلمانوں، پاکستانیوں، ہمیں بھی سوچنا ہوگا ہماری تقدیر کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں، ہمارے ڈیسیژنز کون کرتا ہے. ہاں، اگر ہمارے ڈیسیژنز یہ مسلمان امت کرتی ہے، پاکستانی کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک. لیکن اگر فیصلے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، ہاں، شخصیات پہلے سے کسی اور جگہ ان کے نام کا ٹھپا اور مہر لگ کر آتی ہے اور وہ پھر مسند پر آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی سلطنت میں تمام مسلمانوں کا فرض یہی بنتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور انقلاب برپا کر دیں. ہاں، مختصر کروں گا آج میں، کل کا خمیازہ آج میں گفتگو کو، کل کچھ گفتگو لمبی ہو گئی، بات عزیزوں کو گلہ رہا، اور یہ سارے گلے مجھ سے نہیں ہیں، دراصل ثقلین بھائی سے. ظاہر ہے انہوں نے مجھے 3 دن میں ساری کتاب پڑھانے کے جب حکم دے دیا تو میرے سر پہ تو سوار تھی کہ میں نے تو سارا سبق کسی طرح، ہاں، آج پھر پتہ چلا کہ نہیں، جتنا سنایا جا سکتا ہے اتنا ہی کافی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ عوامل ہیں، ان کو دیکھنا ہے. اگر یہ عوامل موجود ہیں جہاں بھی انسان ہے، کل میں نے اس نقطے پہ تاکید کی تھی، جہاں بھی حر انسان ہے، آزاد انسان ہے، غلام نہیں ہے، انسان ہے، ہاں، وہ انسانی لبادے میں وہ حیوان نہیں ہے، تو ایسی سٹیٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا وہ اس انسان کا فریضہ ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ لینن اور مارکس ان جیسے لوگوں کے کہنے پہ تو لوگ نو سٹیٹ، نو لا اینڈ آرڈر، سول نافرمانی کے لیے آمادہ ہو جائیں، لیکن جن کے پاس اللہ کی کتاب ہو، جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس یہ آواز آ رہی ہو
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور جن کا قومی شاعر اس آیت کا ترجمہ یوں کر رہا ہو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نہیں بدلے گا یہ حالت، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، خود خیال کرنا ہوگا کہ یہ حالت ہم نے بدلنی ہے۔ لیکن اور کسی کو یہ سبق یاد ہو یا نہ ہو، کربلا والوں کو تو یہ سبق یاد ہے، کربلا والوں کو تو یہ سبق یاد ہے۔ کربلا نام ہے داستان حریت کا، تیغ لاجوں از میاں بیروں کشید۔ کربلا پتہ کیا ہے؟ کربلا ایک انکار کا نام ہے، کربلا ایک انکار کا نام ہے، ایک بیعت کے انکار کا نام ہے۔ کس کی بیعت کے انکار کا نام ہے؟ اسی پولیٹیکل سسٹم، اسی سیاسی نظام، جب نظام ایسا آ جائے جس میں انسانی کرامت نہ ہو، جس میں دیانت نہ ہو، جس میں خلافت الہی نہ ہو، جس میں اللہ کی زمین کے صالح وارث نہ ہو، وہاں حسین نانا کی وہ حدیث امت کو یاد دلاتے ہیں، یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اے لوگو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من رعا سلطانا جائرا، جس نے ظالم بادشاہ دیکھا، جس نے ظالم سٹیٹ دیکھی، جس نے ظالم سیاسی نظام دیکھا، اور کیسا نظام؟ ایسا نظام مستحلا لحرم اللہ، جو خدا کے حرام کو حلال کرتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو خدا نے عہد لیا اس کا توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو، یا عمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان، جو اللہ کے بندوں میں گناہ اور ظلم و فرعونیت کی رسمیں چلاتا اور چلتا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل او قول، اگر یہ انسان، یہ ماتمی، یہ کربلائی، یہ حسین کا نام لینے والا، یہ کربلا پڑھنے والا، اگر ایسے نظام کے خلاف اٹھ کھڑا نہ ہو اپنے عمل کے ذریعے، اور اگر عمل کہیں نہیں کر سکتا تو اپنے فعل کے، اپنے قول کے ذریعے، تو پھر خدا کو یہ حق پہنچتا ہے اس کو اسی ٹھکانے پہ لگا دے جس پہ یزید کو لگا دے، جس پہ فرعون کو لگا دے، جس پہ طاغوتی نظام کو لگا دے، تو بس عزادارو اسی حسین کا شاگرد، اسی حسین کے مکتب کا فالوور، جس کی لاجک یہی ہے کہ خدا کی زمین پر حکومت صالحین کی ہوتی ہے، اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ آج مجھے حکم ہے کہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت بیان کروں، لیکن جناب مسلم ابن عقیل کا سیاسی فلسفہ پتہ ہے کیا تھا؟ جناب مسلم ابن عقیل کی پولیٹیکل فلسفی ایک جملے میں دربار ابن زیاد میں سامنے آئی تھی، اور وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ جب کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کر، ہاں یہ امیر ہے، یہ حاکم ہے، اس سے حق بن پہنچتا ہے حکومت کا، تو پتہ ہے جناب مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا امیری حسین و نعم الامیر۔ آج تک جناب مسلم کا یہ نعرہ شعار ہے، حسینیوں کا شعار ہے، حریت پسندوں کا شعار ہے کہ میرا امیر، میرا آقا حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، کتنا ہی بہترین امیر ہے حسین۔ جس کا حسین امیر ہو وہ کسی اور کو سلام نہیں کرتا،
کسی پہر رات کے جب نیند آ گئی تو عالم رویا میں دیکھا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے ہیں، فرماتے ہیں اے مسلم تو میرا کل مہمان ہے، جلدی کر میرے پاس آ جا۔ بس جب جاگے نہ سمجھ گئے کہ میں کل اپنے عم بزرگوار کا مہمان ہوں، میں نے علی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس عزادارو ادھر اس بی بی کا جو بیٹا تھا اس نے جا کر دربار خلافت میں جو ہے دربار ابن زیاد میں جا کے بتا دیا، مخبری کر دی۔ ابھی صبح یہ جناب مسلم جاگے ہی تھے کہ گھر کا جو گھیرا ہو چکا تھا، 70 جنگجو لے کر محمد ابن اشعث ملعون نے جناب توأ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جناب مسلم نے زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، جب باہر نکلنے لگے تو اپنے آپ سے کہہ رہے تھے یا نفس اخرجی الی الموت الذی لیس منہ محیص، اے نفس موت کے لیے نکل، وہ موت جس سے کوئی بھی جو ہے راستہ اور راہ فرار نہیں ہے۔ تو آگے بڑھی، کہا اے مسلم میرا گھر حاضر ہے، یہاں تو بہتر اپنا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ اس خاندان کا فرد ہے جو دوسروں کی حرمتیں اپنے لیے پامال نہیں کرتے، دوسروں کی حرمتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہا تو میں نہیں چاہتا تیرے گھر کی حرمت میری وجہ سے پامال ہو۔ بس عزادارو آگے میدان میں جناب مسلم جنگ لڑ رہے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، 70 جنگجو کے مقابلے پر اکیلا ہے حسین کا سفیر، اکیلا ہے عباس کا بھائی، لیکن ایسی جنگ لڑی کہ اب محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ میری فوج کم پڑ گئی ہے، میری نصرت کے لیے اور فوجی بھیج۔ ابن زیاد نے کہا بھلا ایک شخص ہے تمہارے مقابلے پر، تمہیں کتنی فوج چاہیے؟ تو محمد ابن اشعث نے جو جواب لکھا وہ یہ تھا کہ تیرا کیا خیال ہے، تو نے کوئی کوفہ کا سبزی فروش پکڑنے کے لیے مجھے بھیجا ہے؟ یہ تو شیر ہے، یہ تو غراتا ہوا شیر، یہ تو حملوں کی برسات ہے، یہ تو خیر الانام کی اولاد ہے، تو نے مجھے کسی معمولی انسان کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ بس عزادارو 500 فوجی کا دستہ حسین کے سفیر کے مقابلے کے لیے تازہ دم نکلا، لیکن جناب مسلم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک سر گرا، وہ دارالعمارہ کی چھت سے جو سر گرا، ادھر کسی بی بی سے بقیہ جنت چھوٹی، آ کے اپنی جھولی آگے بڑھائی، آؤ میرے حسین کا سفیر، آؤ کربلا کی پہلی قربانی، ماں زہرا جنت سے آ گئی تیرا سر قبول کرنے کے لیے۔ عزادارو پھر جناب مسلم کی لاش دارالعمارہ سے گرائی گئی، ادھر حسین مولا مقام سالبیہ پر ایک گھوڑے سوار جا رہا ہے۔ عباس علمدار کو بھیجا، اسے ذرا بلا کر لے آؤ، کوفہ سے آ رہا ہے، میں ذرا کوفہ کے حالات معلوم کروں۔ گھوڑے سوار جب آیا نا، حسین نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ عرض کرنے لگا مولا یہی خبر تو چھپانا چاہتا تھا، اس لیے تو میں دور سے جا رہا تھا، آپ نے بلایا ہے تو سنے۔ جب میں نے کوفہ چھوڑا تو اس وقت مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈلی ہوئی تھی، ہانی اور مسلم کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ جب یہ جملہ سنا کہا مسلم کی اولاد کو بلاؤ۔ جب مسلم کی بیٹیاں آئیں، مظلوم کربلا نے کچھ اس طرح سے پیار کرنا شروع کیا کہ مسلم کی بیٹیوں کو پتہ چل گیا۔ کہا ماموں آج تو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا نہیں، اگر آپ کے بابا شہید ہو بھی گئے تو حسین موجود ہے، آج کے بعد میں آپ کا بابا بھی ہوں، میں آپ کا ماموں بھی ہوں۔ بس عزادارو یہ
حسین کی 4 سالہ نے دیکھا جب کسی کا بابا مارا جاتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن ہائے کربلا میں جب یہ آواز گونجی الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے کربلا، اور بی بی مقتل میں آئی، شاید کوئی میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، لیکن شمر ملعون نے کوئی ایسے تازیانے مارے جب زندان شام میں غسالہ غسل دے رہی تھی تو بدن پر نازنین بدن پر تازیانوں کے نشان تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جب مدینے